شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 169 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مسلمانوں کی پسپائی بزدلی نہیں تھی، وہ تو ہمت سے بڑھ کر لڑے تھے۔ ان کا اتنے بڑے لشکر سے لڑ جانا ہی ایک کارنامہ تھا۔ جہاں تک رومیوں کو شکست دینے کا تعلق تھا، یہ ارادہ ناکام سی خواہش بنتا جا رہا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں کا بار بار پسپا ہو جانا کوئی اچھا شگون نہ تھا، لیکن خالد شکست کو قبول کرنے والے سالار نہیں تھے۔ ناظرین، باقی تمام سالار بھی عزم کے پکے تھے۔ سالار اپنے ان مجاہدین کو جو پیچھے آ گئے تھے اکٹھا کر کے منظم کر رہے تھے۔ خالد بھی پریشانی کے عالم میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور قاصدوں کو 11 میل لمبے محاذ پر مختلف سالاروں کو احکام پہنچانے کے لیے دوڑا رہے تھے۔ ناظرین، ایک خاتون ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ ابن ولید خاتون نے کہا، خدا کی قسم، عرب نے تجھ سے بڑھ کر کوئی دلیر اور دانشمند آدمی پیدا نہیں کیا، کیا تو میری ایک بات پر غور نہیں کرے گا؟ سالار آگے آگے ہو تو سپاہی اس کے پیچھے جان لڑا دیتے ہیں۔ سالار شکست کھانے پر اتر آئے تو اس کے سپاہی بہت جلد شکست کھا جاتے ہیں۔ میری بہن، خالد نے کہا، ہمارے لیے دعا کر، تیرے کانوں میں یہ آواز نہیں پڑے گی کہ اسلام کے سالار رومیوں سے شکست کھا گئے ہیں۔ ناظرین، اس خاتون نے کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا تھا جو خالد کے لیے نیا ہوتا۔ وہ تو اپنی فوج کے آگے رہنے والے سپہ سالار تھے، لیکن اس خاتون کے جذبے سے خالد متاثر ہوئے۔ ناظرین، خواتین کا جذبہ تو ہر لڑائی میں ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن یرموک کی جنگ میں عورتوں کے جذبے کی کیفیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے بے تاب تھی۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ خواتین نے مجاہدین کے جسموں اور جذبوں میں نئی روح پھونک دی۔ اس کے فوراً بعد خالد نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے خاص مقصد کے لیے تیار کیا تھا اور اسے گھوم پھر کر لڑنے کی ٹریننگ دی تھی۔ انہوں نے رومیوں کے ایک حصے پر، جس کا سالار قناطیر تھا، حملہ کر دیا۔ ناظرین، انہوں نے حملہ دائیں پہلو پر کیا تھا۔ خالد کے حکم کے مطابق سالار عمرو بن العاص نے اسی حصے کے بائیں پہلو پر حملہ کیا۔ ناظرین، ان کے سالار شرجیل بن حسنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ تھے۔ یہ دستے پیادہ تھے۔ ناظرین، رومیوں نے بڑی بے جگری سے یہ دو طرفہ حملہ روکا۔ وہ اگلے دستوں کو پیچھے کر کے تازہ دم دستے آگے لاتے تھے۔ ناظرین، تھکے ماندے مسلمانوں نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں نے جانوں کی بے دریغ قربانیاں دی تھی۔ ناظرین، شہید ہونے والوں کی تعداد کئی سو ہو گئی تھی۔ وہ رومیوں کو شکست تو نہ دے سکے، صرف یہ کامیابی حاصل کی کہ رومیوں کو ان کے محاذ تک پسپا کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس دن کا سورج میدان جنگ کے خاک و خون میں ڈوب گیا۔ ناظرین، اس روز کی جنگ پہلے سے زیادہ شدید اور خون ریز تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان صرف ایک دن میں سینکڑوں کے حساب سے شہید ہوئے، اور زخمیوں کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ تاریخ میں صحیح اعداد و شمار نہیں ملتے۔ رومیوں کا جانی نقصان مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ لڑنے کے جذبے اور حوصلے کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی بحال ہو گئی تھی، حالانکہ ان کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی اور انہیں کمک ملنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ ناظرین، ان کا حوصلہ اسی کامیابی سے قائم ہو گیا تھا کہ وہ پسپا نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے رومیوں کو پسپا کر دیا تھا۔ رومیوں میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں توقع تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے تو پہلے دن ہی مسلمانوں کو تہ و تیغ کر کے خالد کو زندہ پکڑ لیں گے، لیکن تیسرا دن گزر گیا تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹتے اور پھر حملہ کر دیتے تھے۔ ناظرین، ہار مانتے ہی نہیں تھے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ کی ذہنی حالت تو بہت ہی بری۔ اس نے آج رات پھر سالاروں کو بلایا اور ان پر برس پڑا۔ وہ ان سے پوچھتا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ابھی تک شکست نہیں دے سکے۔ ناظرین، سالاروں نے اپنا اپنا جواز بیان کیا، لیکن مہان کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ آخر رومی سالاروں نے حلف اٹھایا کہ وہ اگلے روز مسلمانوں کو شکست دے کر پیچھے آئیں گے۔ ناظرین، گزشتہ رات کی طرح اس رات بھی خالد اور ابو عبیدہ
تمام تر محاذ پر پھرتے رہے۔ خالد نے حکم دیا کہ جو زخمی چل پھر سکتے ہیں وہ اگلے روز کی لڑائی میں شریک ہوں گے۔ عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ ناظرین، رات کے آخری پہر عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند اور زرار بن الازور کی بہن خولا نے عورتوں کو بتایا کہ کل کا دن فیصلہ کن ہوگا اور اپنے آدمیوں کی جسمانی حالت ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ہند نے کہا، مجھے اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور کمک نہیں آ رہی۔ اب ضرورت یہ ہے کہ تمام عورتیں لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ کیا ہمارے مرد ہمیں اپنی صفوں میں شامل ہونے دیں گے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ ہم مردوں سے اجازت نہیں لیں گی۔ ہند نے کہا، وہ اجازت نہیں دیں گے۔ کیا تم سب لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تمام عورتوں نے جوش و خروش سے کہا کہ وہ کل مردوں سے پوچھے بغیر میدان جنگ میں کود پڑیں گی۔ ناظرین، اگلے روز کے لیے رومیوں نے جنگ کی جو تیاری کی وہ بڑی خوفناک تھی۔ مسلمان خواتین نے ہتھیار نکال لیے، کل انہیں بھی میدان میں اترنا تھا۔ ناظرین، خاک و خون میں ڈوبی ہوئی رات کے بطن سے ایک اور صبح طلوع ہوئی۔ یہ تاریخ اسلام کی ایک بھیانک اور ہولناک جنگ کے چوتھے روز کی صبح تھی۔ ناظرین، مسلمان فجر کی نماز پڑھ چکے تو خالد اٹھے۔ اے جماعت مومنین، خالد نے مجاہدین سے کہا، تم نے دن اللہ کی راہ میں لڑتے اور راتیں اللہ کو یاد کرتے گزار دی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال سے بے خبر نہیں۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ تم لڑنے کے قابل نہیں رہے، پھر بھی لڑ رہے ہو۔ اللہ پاک تم سے مایوس نہیں ہوا، تم اس کے رحم و کرم سے مایوس نہ ہونا۔ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج کے دن حوصلہ قائم رکھنا، آج اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس کے سامنے بھی اور اپنے ان بھائیوں کی روحوں کے سامنے بھی شرمسار ہوں جو ہمارے ساتھ چلے تھے اور ہم نے ان کے لہو لہان جسموں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے۔ تم ان کے بچوں کی خاطر جو یتیم ہو گئے ہیں اور ان کی بیویوں کی خاطر جو بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کی بہنوں اور ان کی ماؤں کی عزت کی خاطر نہیں لڑو گے؟ بے شک ابن الولید، مجاہدین کی آوازیں اٹھی، ہم لڑیں گے، شہیدوں کے خون کے قطرے قطرے کا انتقام لیں گے، آج کے دن لڑیں گے، کل کے دن اور زندگی کے جتنے دن رہ گئے ہیں وہ کفار کے خلاف لڑتے گزار دیں گے۔ ناظرین، اس طرح مجاہدین نے خالد کی آواز پر جوش و خروش سے لبیک کہا، لیکن ان کی آوازوں میں وہ جان نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، جہاد کا عزم موجود تھا۔ خالد کا یہ پیغام سارے محاذ تک پہنچایا گیا۔ ہر سالار کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ آج کے دن حوصلہ نہ ہارنا، آج کے دن۔ ناظرین، ادھر رومی لشکر کے سالاروں کو بھی یہی حکم ملا تھا کہ آج کے دن مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ صبح کا اجالا صاف ہوتے ہی رومی دستے نمودار ہوئے۔ ان کا انداز پہلے والا اور پلان بھی پہلے والا تھا۔ ناظرین، انہوں نے مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمر بن العاص کے دستوں پر حملہ کیا۔ ناظرین، حملہ آور آرمینیا کی فوج تھی جس کا سالار قناطیر تھا۔ عمر بن العاص کے پہلو میں سالار شرجیل بن حسنہ کے دستے تھے۔ ناظرین، ان پر آرمینیوں نے حملہ کیا اور ان کی مدد کے لیے عیسائی دستے بھی ساتھ تھے۔ ناظرین، حضرت عمر بن العاص کے لیے صورتحال مخدوش ہو گئی۔ انہوں نے بہت دیر مقابلہ کیا لیکن وہ دشمن کے سیلاب کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ ناظرین، عمر بن العاص کے مجاہدین نے تنظیم اور ترتیب توڑ دی اور حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ ناظرین، وہ دراصل پسپا ہو رہے تھے لیکن اب وہ پسپائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی صفیں توڑ کر انفرادی لڑائی شروع کر دی۔ ناظرین، عمر بن العاص سالار سے سپاہی بن گئے۔ وہ تو تلوار کے دھنی تھے، اکیلے انہی کی تلوار نے کئی آرمینیوں کو خون میں نہلا دیا۔ ان کے دستے کا ہر فرد اب اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ ناظرین، انہوں نے دشمن کی بھی ترتیب توڑ دی۔ رومیوں کے اتحادی یہ آرمینی اس قسم کی لڑائی کی تاب نہ لا سکے لیکن وہ پسپا نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے پیچھے تازہ دم عیسائی دستے موجود تھے، وہ آرمینیوں کو پیچھے نہیں آنے دیتے تھے۔ ناظرین، دوسری
دوسری وجہ یہ کہ ان کے سالار پیچھے ہٹنے کا حکم نہیں دیتے تھے، اور تیسری وجہ یہ کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود انہیں لڑائی میں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ ناظرین، شرجیل بن حسنہ کے دستے کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، انہیں دشمن نے بہت پیچھے ہٹا دیا تھا۔ ناظرین، مجاہدین بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن دشمن کا دباؤ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ ناظرین، خالد نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے یہ چال سوچی کہ عمرو بن العاص اور شرجیل بن حسنہ پر حملہ کرنے والے آرمینیوں پر پہلو سے حملہ کیا جائے، لیکن ان کی مدد کو آنے والے دستوں کا راستہ روکنا بھی ضروری تھا۔ ناظرین، انہوں نے قاصد کو بلایا، ابو عبیدہ اور یزید سے کہو کہ آگے بڑھ کر اپنے سامنے والے رومیوں پر حملہ کر دیں۔ ناظرین، خالد نے کہا، اور انہیں کہنا کہ دشمن کے ان دستوں کو روکے رکھنا ہے کہ ہمارے دائیں پہلو کی طرف نہ جا سکیں، اور انہیں کہنا کہ اپنے سوار دستے بھی حملہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، قاصد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو عبیدہ اور یزید بن ابی سفیان تک جا پہنچا۔ پیغام ملتے ہی ان دونوں سالار نے اپنے سامنے والے رومی دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد نے اپنے مخصوص رسالے کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی اور دوسرے کو اپنے کمان میں رکھا۔ ناظرین، خالد اپنے دائیں پہلو کے پیچھے سے گزر کر آگے نکل گئے اور اس طرف سے آرمینی دستوں پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، ان کے حکم کے مطابق قیس بن حبیرہ کے سوار دستوں نے آرمینیوں پر دوسرے پہلو سے حملہ کر دیا، شرجیل نے سامنے سے حملہ کر دیا۔ یہ سہ طرفی حملہ تھا جو آرمینیوں کے لیے ایک آفت ثابت ہوا۔ ناظرین، عیسائی دستے ان کی مدد کو آئے، لیکن بے شمار لاشیں، تڑپتے ہوئے زخمی اور بے لگام بھاگتے ہوئے گھوڑے چھوڑ کر پسپا ہو گئے اور اپنے محاذ بلکہ خیمہ گاہ تک جا پہنچے۔ ابھی دشمن کا پیچھا نہیں کیا جا سکتا تھا، خالد ابھی دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ناظرین، وہ چاہتے تھے کہ دشمن حملے کر کے تھک جائے۔ ابو عبیدہ اور شرجیل نے آگے بڑھ کر جو حملہ کیا تھا وہ انہیں مہنگا پڑا۔ ناظرین، دشمن نے ان دونوں سالاروں کے دستوں پر تیروں کا می برسا دیا۔ یہ ویسی تیر اندازی نہیں تھی جیسی لڑائیوں میں معمول کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تو صحیح معنوں میں تیروں کا می تھا۔ رومی اپنے لشکر کے تمام تیر اندازوں کو آگے لے آئے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ فضا میں اڑتے ہوئے تیروں نے سورج کو چھپا لیا تھا۔ ناظرین، تیر اندازوں کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ 700 مسلمانوں کی آنکھوں میں تیر لگے اور آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ ناظرین، اسی لیے اس دن کو یوم النفور کہا جاتا ہے۔ مسلمان تیر اندازوں نے رومی تیر اندازوں پر تیر چلائے، لیکن مسلمانوں کے تیر بیکار ثابت ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں چھوٹی تھی، ان سے تیر دور تک نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ تیر اندازوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ اسی دن ابو سفیان کی آنکھ میں بھی تیر لگا اور وہ ایک آنکھ سے معذور ہو گئے۔ ناظرین، اس صورتحال میں مسلمان میدان میں نہیں ٹھہر سکتے تھے، ابو عبیدہ اور شرجیل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ناظرین، 700 مسلمان تو وہ تھے کہ جن کی آنکھوں میں تیر لگے تھے، اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہیں تھی۔ رومی سالار اعلیٰ مہان ایک اونچی چٹان کی چوٹی سے یہ جنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ وقت آ گیا ہے، مہان نے چلا کر کہا، اب حملے کا وقت آ گیا ہے، نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس نے اپنے دو سالاروں کو پکار کر کہا، گریگری، قرین، تیز ہلہ بول دو، فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین، جنگ کے شور و غوغا میں اور پھر اتنی دور سے اس کی آواز سالاروں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ناظرین، اس کی پکار اس کے قاصد سن سکتے تھے جو ہر وقت اس کے قریب موجود رہتے تھے۔ کوئی اور حکم؟ ایک قاصد نے مہان کے آگے ہو کر پوچھا۔ مہان نے اپنا پورا حکم دیا اور قاصد کا گھوڑا بڑی تیزی سے چٹان سے اتر کر میدان جنگ کی قیامت خیزی میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، مہان مسلمانوں کو اسی کیفیت میں لانا چاہتا تھا کہ وہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں۔ وہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی، مسلمانوں کی نفری ہزاروں کے حساب سے کم ہو گئی تھی، اور جو زخمی نہیں تھے وہ
وہ جسمانی تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ ناظرین، رومیوں کے لیے وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا تھا جس کا حکم مہان نے گزشتہ رات اپنے سالاروں کو دیا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 170 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔